بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامک ہسٹری کا ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے۔ جو پچھلے والا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے جتنے بھی پروفٹس ہیں جو قرآن پاک کے اندر مینشنڈ ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو لیکچر تھا وہ جنرل سائنس کا تھا۔ اس کے اندر ہم نے سٹرکچر آف ارتھ جو ہے وہ مطلب ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے دوران جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں جن کے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں یا ایف پی ایس سی کے اندر جو ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز ہیں وہ آ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے، اور ان کے اوپر جو بھی مطلب ان کی وضاحت ہے وہ ساری انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آج۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو مکہ کے حالات تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ 570 AD میں نا ایک ابرہ نامی ایک بندہ تھا، اس کا جو تعلق ہے وہ یمن سے تھا۔ تو اس نے تقریباً 100 ہاتھیوں کی جو فوج ہے نا اس کو لے کے تو خانہ کعبہ کے اوپر اس نے اٹیک کر دیا۔ تو اس وقت جو خانہ کعبہ کی کسٹڈی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا ہیں حضرت عبد المطلب ان کے پاس تھی۔ تو انہوں نے جب لوگوں سے کہا کہ آ کے تو ڈیفینڈ کریں خانہ کعبہ کو، تو لوگوں نے سامنے آنے سے انکار کر دیا، اور وہ خود جو جبل احد ہے اس کے پیچھے لوگ چھپ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہاتھیوں کی فوج تھی ان کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے ابابیلیں، ان کا اللہ نے حملہ کروا دیا ان کے اوپر۔ تو پھر جو ہاتھیوں کی فوج ہے اس کو پسپا کر دیا ابابیلوں نے، اور یہاں سے پھر ایک کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے جس کو عام الفیل کیلنڈر کہتے ہیں۔ عام الفیل کا مطلب ہوتا ہے، عام کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، یعنی کہ ہاتھیوں کا سال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اندر جو قبیلے آباد تھے ان کا کبھی کبھی وہ پی پی ایس سی میں پوچھ لیتا ہوتا ہے، تو یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ جو امپورٹنٹ قبیلے تھے ان کے اندر بنو ازی تھا، بنو کنانہ تھا، سدارب تھا، بنو البائدہ تھا، بنو العربہ تھا، اور بنو مستعربہ تھا۔ تو خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، یہ سارے مشرک لوگ تھے۔ تو لیکن جو زیادہ تر کہہ لیں کہ بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی ان کے اندر حبل تھا، یہ سب سے بڑا بت تھا، اس کو یہ بتوں کا سردار بولتے تھے۔ یہ خانہ کعبہ کی جو چھت ہے اس کے اوپر یہ نصب تھا۔ اس کے علاوہ لات، منات، العزیٰ یہ بھی بت تھے۔ جو قبیلے تھے مدینہ کے اندر، جو مشرک قبیلے تھے اوس اور خزرج، وہ انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو جو طائف کے لوگ تھے وہ عزیٰ کی پوجا کرتے تھے، اور جو طائف کا سردار تھا اس کا نام بھی العزیٰ ہی تھا اس دور کے اندر۔ تو اس کے بعد چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ 571 AD میں جو عیسوی کیلنڈر ہے مطلب جس کو ہم اے ڈی بولتے ہیں اس کے مطابق 22 اپریل کو پیدا ہوئے، 22 اپریل 571۔ اور اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ تب یکم عام الفیل تھا، مطلب پہلا ہاتھیوں کا سال تھا، اور 12 ربیع الاول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز محلہ جو تھا وہ سوق اللیل تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ بنو زہرہ قبیلہ سے ہے، اور حضرت آمنہ کے جو والد تھے ان کا نام خوالد تھا، وہ حضرت خدیجہ کے والد کا نام تھا۔ حضرت آمنہ کے جو والد تھے ان کا نام وحد بن عبد المناف تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا تھے۔ اور حضرت عبداللہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے ہی یہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور حضرت عبداللہ کا جو تعلق ہے یہ بنو ہاشم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، ان کا جو ریئل نیم تھا وہ شیبہ تھا۔ شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والے، جیسے مطلب
ہمارے ہاں نہیں کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدائشی طور پہ ان کا جو رنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ سفید آتا ہے، اور ان کے جو بال ہیں وہ بھی بہت زیادہ سفید ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت شیبہ تھے یہ جب پیدا ہوئے تھے نا تو ان کے جو بال ہیں یہ بہت سفید تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا جو نام ہے وہ بھی شیبہ ہی رکھا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی کا نام برہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دائیاں تھیں ان کا نام حضرت شیفہ تھا، اور حضرت شیفہ کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو حضرت عبداللہ تھے نا، ان کی نا پیشانی کے اندر ایک نور تھا، مطلب ایک چمک تھی جو دور سے ہی نظر آتی تھی۔ تو ان کے قبیلے کی ایک عورت تھی، اس نے نا اس عورت نے حضرت عبداللہ کو شادی کا پرپوزل بھی کیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ نے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ تو جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی نا تو پھر حضرت عبداللہ کے ماتھے کے اوپر جو روشنی تھی نا، جو نور تھا، وہ آہستہ آہستہ نا غائب ہو گیا۔ تو ایک دن حضرت عبداللہ راستے سے گزرے تھے، یہ عورت سامنے آئی نا تو حضرت عبداللہ نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ تو اس عورت نے پھر آگے سے جواب دیا کہ نہیں، اب میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ آپ کی پیشانی میں جو نور تھا نا وہ اب نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، جو حضرت عبداللہ کے ذریعے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں منتقل ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ آپ کی جو رضائی مائیں ہیں ان کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ شامل ہیں، حضرت صوبیہ شامل ہے، حضرت خولہ شامل ہے، اور حضرت ام ایمن شامل ہے۔ حضرت صوبیہ کے جو بیٹے ہیں، مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں، ان کا نام حضرت حمزہ ہے، اور جو حضرت حلیمہ کے بیٹے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی بہن تھیں ان کا نام حضرت شیمہ تھا، اور یہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دائیاں تھیں ان کا نام حضرت شیفہ تھا، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں نا ان کی یہ والدہ تھیں۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عرب کے اندر نا، جو عرب کے ٹرائبس تھے نا، ان کے اندر یہ ایک دستور پایا جاتا تھا کہ جب چھوٹے بچے پیدا ہوتے تھے نا تو ان کو گاؤں کے اندر بھیج دیا جاتا تھا دودھ پلانے کے لیے۔ تو ایکچولی اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے ان کو اپنی جو زبان ہے نا اس کو لے کے وہ بہت زیادہ سینسٹیو تھے، بہت زیادہ حساس تھے وہ اپنی زبان کو لے کے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو سٹی ایریاز ہیں وہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ ملیں گے، وہاں پہ آپ کو انگلش سپیکنگ لوگ ملیں گے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں تو پنجابی کی مطلب ہماری نظر میں کوئی اس طرح کی امپورٹنس ہے نہیں، لیکن جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنی زبان کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بھی جو کٹر پنجابی ہے نا، جو خالص پنجابی ہے، وہ گاؤں والے جو ایریاز ہے وہیں پہ بولی جاتی ہے۔ تو سٹی ایریاز میں تو بچوں کو ویسے ہی مطلب اردو، اور آج کل تو جو بالکل نیو بورن جنریشن آ رہی ہے اس کو تو ہم انگلش پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اصل میں بچوں کو، چھوٹے بچوں کو گاؤں کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ بھیجنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ جو ہماری عربی لینگویج ہے نا اس کے اندر کوئی اور جو ورڈ ہے نا وہ شامل نہ ہو، کیونکہ جو مکہ وہ سٹی ایریا تھا، اور یہاں پہ جو پرشین لوگ ہیں وہ بھی تجارت کے لیے آتے تھے۔ اس کے علاوہ سیریا سے لوگ آتے تھے، دمسکس سے، شام سے، بیزنٹائن امپائر کے جو لوگ تھے وہ یہاں پہ تجارت کے لیے آتے تھے۔ تو اس لیے ان کی جو لینگویجز تھیں وہ بھی ڈیفرینٹ تھیں۔ کچھ لوگ جو تھے وہ عربیو جس کو عبرانی بولتے ہیں وہ بولتے تھے، کچھ لوگوں کی جب زبان تھی وہ فارسی تھی، وہ پرشین بولتے تھے۔ تو اس لیے یہ جو عرب کے لوگ تھے نا، یہ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیتے تھے تاکہ ان کی جو زبان ہے نا اس کے اندر کوئی اور جو ورڈ ہے نا کسی بھی لینگویج کا وہ شامل نہ ہو۔ تو دوسری ریزن یہ تھی کہ گاؤں کی جو خوراک ہوتی ہے وہ تھوڑی خالص ہوتی ہے،
تو ایک وہاں کا جو ماحول ہے وہ اتنا زیادہ کنجسٹڈ نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں ان کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دستور کے مطابق جب کوئی بھی جو عورت تھی وہ پرورش کے لیے یا دودھ پلائی کے لیے بچے کو لے کے جاتی تھی، تو جب وہ واپس کرنے آتی تھی نا، تو ان کو مطلب کافی اچھا جو انعام و اکرام ہے ان سے ان کو نوازا جاتا تھا۔ تو جتنی زیادہ امیر فیملی کا بچہ ہوتا تھا اتنا ہی بڑا ان کو انعام ملتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش ہے اس سے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد محترم ہیں حضرت عبداللہ، ان کی وفات ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبدالمطلب، ان کے گھر کے جو حالات تھے وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ تو یہی سمجھ لیں کہ بالکل ایک نارمل سے حالات تھے ان کے، ایون کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریگننٹ تھی نا، تو وہ اپنے سسر حضرت عبدالمطلب کے گھر میں ہی رہتی تھیں۔ تو جب حضرت آمنہ پریگننٹ تھی تو ان کے جسم سے بڑی معطر اور بڑی خوشگوار جو خوشبوئیں نا وہ آیا کرتی تھیں۔ تو جو محلے کی عورتیں ہیں نا وہ حضرت آمنہ سے کہا کرتی تھیں کہ ان دنوں میں خوشبو مت لگایا کریں کیونکہ یا سیب وغیرہ کا خطرہ رہتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے خوشبو کی جو شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو کچھ عورتوں نے جو حضرت آمنہ کی ساس تھی نا فاطمہ بنت عمر، ان سے انہوں نے شکایت کی کہ آپ حضرت آمنہ کو خوشبو لگانے سے منع کریں۔ تو یہ تو مطلب ان دنوں اللہ کی طرف سے حضرت آمنہ کا جو رعب اور دبدبہ تھا اس کے اندر بھی کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ تو ان کی جو ساس تھیں وہ حضرت آمنہ سے ایسی بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی تھیں، چنانچہ انہوں نے حضرت عبدالمطلب جو ہیں ان سے کہا کہ حضرت آمنہ سے بات کریں۔ تو حضرت عبدالمطلب نے جب حضرت آمنہ سے بات کی تو وہ مسکرائیں اور انہوں نے کہا کہ آج تک اس گھر میں کبھی خوشبو تو دیکھی نہیں میں نے، تو میں نے خوشبو کہاں سے لگانی ہے، نہ ہی مجھے آپ نے کبھی خوشبو لا کے دی ہے۔ تو اصل میں یہ جو خوشبو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی تھی، جو حضرت آمنہ کے پیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظہور ہے وہ ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو حضرت عبدالمطلب جو ہیں یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تہجد کے وقت حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ جو خانہ کعبہ یہ تہجد کے وقت میرے گھر کی طرف جھک گیا ہے۔ تو حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے کہ ساری دنیا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جھکتی ہے لیکن آج کعبہ اس طرف کیوں جھک رہا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، یہ تہجد کا وقت تھا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نا تو اتنی زیادہ روشنی ہوئی، اور جو میری آنکھیں ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ بینائی اور روشنائی آئی کہ جو ایرانی اور رومن امپائر ہے نا ان کے جو محل ہے نا وہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھے۔ تو اس کے علاوہ مطلب آگے چلتے ہیں اب اسے، تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے مکہ تشریف لا رہی تھی نا، تو یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت حلیمہ جو ہیں ان کا جو تعلق ہے نا یہ بنو سعد سے ہے۔ جو ان کا بیسک قبیلہ ہے وہ تو بنو حوازن ہے۔ تو ایکچولی جو بنو حوازن ہے نا وہ ایک علاقے کا نام ہے، تو ان کا جو قبیلہ ہے نا وہ بنو سعد ہے۔ حضرت حلیمہ کا اگر یہ کویشچن آ جائے کہ حضرت حلیمہ جو ہیں یہ کس قبیلے سے بلانگ کرتی ہیں تو یہ بنو سعد قبیلے سے بلانگ کرتی ہیں۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکہ کی طرف آ رہی تھیں تو ان کی جو اونٹنی تھی نا وہ بیمار تھی اور یہ بہت زیادہ پیچھے رہ گئی تھیں۔ تو باقی جو عورتیں ہیں وہ ان سے پہلے ہی مکہ میں پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے جو امیر مطلب قبیلوں اور خاندانوں کے لوگ تھے ان کی طرف رخ کیا ہوا تھا۔ تو ہر کسی نے یہی سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن باپ کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں، ان کے باپ نہیں ہیں، اس لیے اچھا جو معاوضہ ہے نا جب واپس کرنے آئیں گے بچے کو تو ہمیں اتنا اچھا جو معاوضہ ہے نا یہ نہیں ملے گا، معاوضہ بہت کم ملے گا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ریئلٹی ہے کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بخوبی اس بات کو سمجھتے ہیں اور ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو قدر و قیمت ہے وہ ان بچوں سے بہت کم ہوتی ہے کہ جن کے ماں باپ اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ تو تب عرب کے اندر بھی یہی حالات تھے۔ تو
اس لیے جب حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہیں یہ مکہ میں پہنچیں تو انہوں نے باقی عورتیں جو تھیں وہ تب تک مطلب جو بچے ہیں وہ لے چکی تھیں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ شو کروا کے. تو حضرت حلیمہ جو ہیں انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں. لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ آپ کے تو والد ہیں نہیں، تو جب میں آپ کو واپس کرنے آؤں گی تو مجھے ملے گا کیا. لیکن پھر حضرت حلیمہ جو ہیں انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ لوٹنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی جو بچہ ہے نا وہ میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں. تو اس لیے پھر حضرت حلیمہ جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا اپنی آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ شو کروانے کے بعد. تو یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رضائی بھائی ہیں جو حضرت حلیمہ کے بیٹے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مطلب دودھ پیتے رہے ہیں، ان کا نام حضرت عبداللہ ہے. اور اس کے بعد جب حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا اور اپنی اونٹنی پہ سوار ہو گئیں تو ان کی اونٹنی بیمار تھیں. جب وہ آ رہی تھیں تو ان کی اونٹنی سب سے پیچھے رہ گئی تھی. تو جب وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھیں واپس جانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قدم ہیں وہ اونٹنی کے اوپر لگنے کی دیر تھی کہ جو اونٹنی ہے وہ بالکل تندرست ہو گئی. اور حضرت حلیمہ جو ہیں ان کی جو بکریوں کے دودھ ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اضافہ کر دیا. اور حضرت حلیمہ کی جو مالی حالت تھی یہ پہلے بہت ہی زیادہ ابتر تھی، بہت ہی زیادہ خراب تھی ان کے مالی حالات. لیکن جب حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو ان کے جو مالی حالات ہیں وہ بھی کافی زیادہ مستحکم ہو گئے اور آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا. ہر طرف خوشیاں خوشیاں ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال کے ہوئے تھے حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے آئیں. یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 3 سال ہوئی تھی نا تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا. شق صدر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو سینہ ہے نا اس کو چاک کر دیا گیا تھا اور جو سینے کے اندر وائٹل آرگنز ہیں نا ان کو آب کوثر کے ساتھ دھویا گیا تھا. تو جب حضرت حلیمہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی تو حضرت حلیمہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے مکہ میں آئیں. تو مکہ کے اندر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی اس دور میں. تو حضرت حلیمہ جو ہیں وہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ آپ کے قدموں کے صدقے سے حضرت حلیمہ کے جو حالات ہیں وہ بدل چکے تھے. وہ بنو حوازن کی سب سے غریب عورت سے سب سے امیر عورت بن چکی تھی. تو اس لیے حضرت حلیمہ جو ہیں انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے درخواست کی کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں بچہ بیمار نہ ہو جائے، تو اس لیے ابھی آپ یہ بچہ جو ہے نا اس کو میرے پاس ہی رہنے دیں. جب وبا ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو بچہ واپس کر دوں گی. تو حضرت آمنہ جو ہیں وہ اس بات پہ رضامند ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھیج دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 سال ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ مکرمہ میں واپس کر گئیں. تو اگر یہ کویشچن آ جائے کہ حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنے سال پرورش کی ہے تو 4 سال انہوں نے پرورش کی ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ دنیا سے چلی گئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تھی تو وہ بھی ابوا کے مقام پہ تھے اور وہیں پہ وہ دفن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہے نا ان کے جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال ہے نا جو حضرت آمنہ کے میکے تھے وہ مدینہ میں تھے. یعنی حضرت آمنہ کے جو والدین وہ تھے وہ مدینہ کے اندر تھے. تو حضرت عبداللہ کی جو قبر ہے وہ بھی مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک ایریا آتا ہے ابوا، وہاں پہ تھی. تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال سے واپس آ رہی تھی جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی ابوا کے مقام پہ. تو وہیں پہ یہ اللہ کو پیاری ہو گئی اور وہیں پہ ان کی جو قبر ہے نا وہ وہیں پہ ہے. تو حضرت آمنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی زیر کفالت آ گئے. تو
8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرورش ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب نے کی۔ یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو جب حضرت ابو طالب جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، تو انہوں نے شام کی طرف سفر کرنا شروع کیا نا تجارت کی غرض سے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر ہے یہ 12 سال تھی۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیا۔ تو 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار شام کا سفر کیا۔ یہ کویشچن بھی آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج کتنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کا سفر کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ تو راستے میں ایک مقام آتا ہے فستورہ، یہ یہاں پہ غلط ٹائپ ہوا ہے۔ ایکچولی جو راہب تھا نا اس کا نام بحیرہ تھا، اور جو جگہ تھی اس کا نام فستورہ تھا۔ تو یہاں پہ بحیرہ نام کا ایک راہب تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر غیر معمولی چیزیں دیکھیں، اور اس نے پھر حضرت ابو طالب کو بتایا کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑا غیر معمولی بچہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس نے کیا دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف بھی جا رہے تھے نا اس طرف چھاؤں ہوتی جا رہی تھی، مطلب دھوپ نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سایہ ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس لیے اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ بہت ہی غیر معمولی بچے ہیں۔ تو اس لیے اس جو بحیرہ تھا نا اس نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کو نا واپس لے جائیں۔ تو اس کے بعد ایک واقعہ آتا ہے 15 سال کی عمر میں، یہ کافی بار کویشچن آیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عمر میں پہلی بار جنگ کے اندر حصہ لیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 سال کی عمر میں حرب فجار، جس کو جنگ فجار بھی کہتے ہیں، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اور یہ جو حرب فجار ہے اس کا آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ حرام مہینوں کے اندر لڑی گئی تھی، اور حرام مہینے کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو محرم ہوتا ہے، ایک رجب ہوتا ہے، ایک ذی القعدہ ہوتا ہے، اور ایک ذی الحج۔ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حرام مہینے ہیں، اور عرب کے دستور کے مطابق ان 4 مہینوں میں اس دور میں بھی جنگ کرنا حرام تھا۔ تو اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے وہ 25 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامان ہے وہ تجارت کی غرض سے لے کے شام کی طرف گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کی طرف دوسرا سفر تھا۔ اور اس سفر میں یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے جو غلام تھے ان کا نام میسرہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ تھیں یہ بہت زیادہ امپریس ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایمانداری اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی تھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ تو ان کی جو دوست تھیں نفیسہ، ان کے ذریعے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شادی کا جو پرپوزل ہے وہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر ہے وہ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ 40 سال تھی۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے جو قبیلے کا نام ہے وہ بنو اسد ہے، اور حضرت خدیجہ کا جو پورا نام ہے وہ حضرت خدیجہ بنت خوالد ہے، اور ان کے جو پہلے شوہر تھے ان کا نام ابی حالہ تھا، اور حضرت سمیہ عورتوں میں سے اسلام کی پہلی جو شہید ہیں وہ کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور حضرت خدیجہ کے جو پہلے بیٹے تھے جو اسلام کے پہلے شہید کنسیڈر کیے جاتے ہیں وہ حضرت حارث بن ابی حالہ ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کے جو خطابات ہیں ان میں طیبہ بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور مکہ کے اندر ان کو طاہرہ بھی کہا جاتا تھا۔ مکہ کی یہ واحد خاتون تھیں، کافی مالدار تھیں، اور اپنا جو بزنس ہے وہ یہ کیا کرتی تھیں۔ تو حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 33 سال ہوئی نا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی جو امانتیں ہیں وہ جمع کروانا شروع کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا جو معاملہ ہے یہ حل کیا بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، اور ایک بہت بڑی جو جنگ ہے اس سے مکہ کے لوگوں کو بچا لیا۔ یہ واقعہ ایکچولی کچھ اس طرح ہوا تھا کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر نو ہے وہ کی گئی تھی، تو جو دو گروہ ہیں نا ان کے درمیان آپس میں یہ لڑائی پڑ گئی۔ ایک گروہ نے کہنا شروع کر دیا کہ جو حجر اسود ہے وہ اس کی جگہ پہ ہم رکھیں گے، دوسرا جو گروہ تھا وہ یہ کہنے لگا کہ نہیں جی ہم رکھیں گے۔ تو اس طرح ایک بہت بڑی جو بحث ہے نا وہ چلنا شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد اعلان کیا گیا جی جو جس قبیلے کا جو فرد ہے وہ کل سب سے پہلے مکہ کے اندر آ گیا تو وہ فیصلہ کرے گا ہمارا کہ کون جو حجر اسود ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھے گا۔ تو اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے کے آئے۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہ آئے تو جب دوسرے دو قبیلے جن کے اندر یہ ڈسپیوٹ تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑی جو چادر ہے وہ لی جائے، اس کے اندر جو حجر اسود ہے وہ رکھا جائے، اور وہ جو چادر کے کونے ہیں نا وہ کچھ ایک قبیلے کے لوگ پکڑ لیں، کچھ دوسرے قبیلے کے لوگ ہیں جو وہ پکڑ لیں۔ تو اس طرح جو حجر اسود ہے نا اس کو اپنی جگہ پہ نصب کر دیا گیا، اور اس طرح لڑائی سے بھی بچ گئے جو مکہ کے لوگ تھے۔ تو اس کے بعد مکہ کے جو حالات تھے وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی بیزار ہو چکے تھے مکہ کے حالات سے، کیونکہ یہاں پہ فحاشی، عریانی اور جو شرک ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشہ تنہائی جو ہے وہ اپنا لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے، کچھ دن اور کچھ راتیں جو ہیں وہ وہاں پہ گزارتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو غار حرا میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ سورہ العلق جو ہے اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی کے طور پہ نازل کی گئی تھیں، تو جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ گھبرا گئے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا جو واقعہ وہ کبھی نمودار ہی نہیں ہوا تھا، اور اس طرح کی نہ ہی کبھی کوئی کیفیت ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے اور آپ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کیا۔ تو اس کے بعد حضرت خدیجہ جو ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کمبل اڑا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کی حوصلہ افزائی کی انہوں نے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یتیموں، مسکینوں، بوڑھوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ ایسے نہ گھبرائیں، اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے بعد جو حضرت خدیجہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں۔ تو ورقہ بن نوفل جو تھے ان کے پاس جو باقی آسمانی کتابیں ہیں نا ان کا کافی زیادہ نالج تھا، تو ان کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں لکھی ہوئی تھیں تو ان کو جو ورقہ بن نوفل ہے انہوں نے پہچان لیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی۔ PPSC کے حوالے سے یہ کافی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے جو تصدیق ہے نبوت کی وہ کنہوں نے کی تھی؟ تو وہ ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت زید بن حارث کے بارے میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے غلام تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت زید بن حارث کے بارے میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن پاک کے اندر
نام آیا ہوا ہے اور کس سورہ میں آیا ہوا ہے، سورہ الاحزاب میں آیا ہوا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو تب چونکہ عرب کے جو حالات ہیں وہ اس طرح کے تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں ہو جاتی تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر عام نبوت کا اعلان بھی نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی تبلیغ کر سکتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی جو گھر ہے وہاں سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ تو حضرت ارقم کا جو گھر ہے اس کو دار ارقم بولا جاتا ہے۔ تو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو تبلیغ ہے وہ کرتے رہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ابو لہب جو ہے اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام تھا جمیل۔ تو یہ جو تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تقریباً 4 سال تک یہ کانٹے بچھاتی رہی۔ تو پی پی ایس سی میں یہ کویشچن کافی بار آیا ہوا ہے کہ وہ کون عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی؟ تو وہ ابو لہب کی جو بیوی ہے جمیل یہ تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 43 ایئرس ہوئی، 43 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ جو پہاڑی ہے نا اس کے اوپر چڑھ کے لوگوں سے خطاب کر کے سر عام جو تبلیغ ہے اس کا آغاز کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوری طور پہ پھر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد آگے چلیں تو 5 نبوی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ تو جب یہ راستے سے آ رہے تھے ننگی تلوار لے کے، تو راستے میں ان کو ایک صحابی ملے تھے جن کا نام شاید نعیم تھا۔ تو انہوں نے جب حضرت عمر سے کہا نا کہ آپ پہلے جا کے تو اپنی بہن اور اپنے جو بہنوئی ہیں ان سے بات کریں، تو حضرت عمر جو ہیں وہ واپس گئے۔ تو تب ان کی جو بہن ہے وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھیں۔ تو حضرت عمر نے جب کچھ آیات سنی تو یہ کافی زیادہ متاثر ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی بہن جو ہے ان کا نام فاطمہ تھا، تو ان کے جو بہنوئی تھے ان کا نام خالد بن سعید تھا۔ تو انہوں نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ تو جب انہوں نے مارا تو بہن کا تھوڑا سا خون نکلا تو ان کو بڑا گلٹی فیل ہوا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپولوجائز بھی کیا۔ تو انہوں نے قرآن کو چھونا بھی چاہا، تو ان کی جو بہن ہے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اس طرح انہوں نے اپنی بہن سے ریکویسٹ کی کہ مجھے قرآن جو ہے یہ تھوڑا سا اور پڑھ کے سنائیں۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ میں اس طرح نہیں آپ کو سنا سکتی، پہلے آپ پاک ہو کے آئیں، وضو کر کے آئیں۔ تو جب حضرت عمر جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پہلے پاک کیا تو اس کے بعد تھوڑا سا قرآن سنا، تو ان کو لگا کہ جو عرب کے لوگ ہیں نا وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ ایک پوئٹری ہے، تو یہ اور زیادہ غصے میں آ گئے۔ تو جب تھوڑے غصے میں آئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طٰہٰ کی کچھ جو آیات ہیں وہ حضرت عمر کو سنائیں۔ تو پھر جو حضرت عمر ہیں یہ مسلمان ہو گئے، چونکہ تب حالات اس طرح کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ مجھے یا تو عمر بن حشام عطا کر دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے۔ عمر بن حشام کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ابو جہل کو کہتے ہیں، اور ابو جہل کا جو اس کو ابو الحکم بھی کہتے تھے ابو جہل کو، کیونکہ وہ بڑا عقل مند انسان سمجھا جاتا تھا عرب کے اندر۔ تو اس طرح حضرت عمر جو ہیں یہ 5 نبی میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت حمزہ جو ہیں انہوں نے بھی 5 نبی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی 5 نبی میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو سوری میں خالد بن سعید کہہ گیا تھا، تو حضرت عمر جو ہیں ان کے بہنوئی کا نام سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو جب عرب کے حالات کافی زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے اور لوگ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے جا رہے تھے، ابو سفیان، ابو جہل اور ابو لہب کے کہنے پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبی کو ارادہ کیا کہ ہم ہجرت کریں گے یہاں سے۔ تو پھر پہلی بار جو
حبشہ ہے نا اس کی طرف ہجرت کی گئی۔ حبشہ کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حبشہ کا جو نام ہے وہ اباسینیہ بھی ہے، اور اس کے بعد اباسینیہ سے اس کا جو اب لیٹسٹ نام ہے وہ ایتھوپیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایتھوپیا کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا نام ابی احمد ہے، اور اس کو 2019 میں نوبل پرائز دیا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح چیزیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی مطلب لنکڈ ہو جاتی ہیں، اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایتھوپیا کا جو پرائم منسٹر ہے موجودہ ابی احمد، اس کو 2019 میں نوبل پرائز دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایتھوپیا کا جو پرانا نام تھا وہ اباسینیہ تھا، اور اس کا سب سے پرانا جو نام تھا وہ حبشہ تھا، جہاں پہ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی 590 میں۔ اس کے اندر 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ تو جب ہجرت یہاں پہ کی گئی نا، تو ایک افواہ پھیلا دی گئی جی مکہ میں سب لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب یہ اطلاع حبشہ کے اندر پہنچی تو یہ جو لوگ ہیں یہ واپس آنا شروع ہو گئے۔ جب واپس آئے آگے پتہ چلا کہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا، یہاں کے جو حالات ہیں وہ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر 690 کو دوبارہ ہجرت کی گئی۔ ہجرت حبشہ دوم تھی۔ اس کے اندر کل 101 لوگ شامل تھے، جن کے اندر 83 میلز تھے اور 18 ان کے اندر خواتین شامل تھیں۔ تو جب یہ والی ہجرت کی گئی تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے عمر بن الاس جو ہیں ان کو بھیجا وہاں پہ حبشہ کے اندر کہ یہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو واپس لایا جائے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے جو لیڈر تھے یہ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ تو جب یہ نجاشی کے دربار میں پہنچے تو کفار کی طرف سے عمر بن الاس نے اپنا موقف پیش کیا۔ پہلے عمر بن الاس نے اپنا موقف پیش کیا۔ اس نے کہا جی یہ ہمارے باغی ہیں اور یہ اپنا ایک نیا دین لے کے آئے ہیں جو مکہ کے اندر ہمارے اوپر یہ لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے دشمن ہیں، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو نجاشی نے پھر کہا کہ میں مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں ان کو بھی میں سننا چاہوں گا، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا۔ تو جب حضرت جعفر بن طیار کو بلایا گیا تو حضرت جعفر بن طیار نے جب سورہ مریم جو ہے، سورہ مریم کے بارے میں اپنے یاد رکھنا ہے، یہ قرآن پاک کی واحد سورہ ہے جو کہ ایک عورت کے نام پہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی 19ویں سورہ ہے۔ تو حضرت جعفر بن طیار نے جب سورہ مریم کی کچھ آیات کی تلاوت کی تو جو نجاشی تھا اس نے کہا کہ ہمارے دین میں اور آپ کے دین میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ جتنی ایک لکیر ہوتی ہے۔ تو پھر جو نجاشی ہے اس نے مسلمانوں کو عمر بن الاس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، اور عمر بن الاس کو ناکام ہو گئے، واپس آنا پڑا۔ تو عمر بن الاس کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ عمر بن الاس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو مائنڈ آف عرب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ جینیس قسم کا انسان تھا، تو اس لیے اس کو مائنڈ آف عرب کہا جاتا ہے عمر بن الاس کو، اور اس کو فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو ایجپٹ ہے نا اس کو انہوں نے انویڈ کیا تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ تو 690 کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ایئر آتا ہے وہ 790 ہے۔ 790 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جو قبیلے تھے وہاں پہ، جو بنو قریش تھا، انہوں نے بنو ہاشم کے ساتھ، کیونکہ جو بنو ہاشم کے سردار تھے حضرت ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ تحفظ کرتے تھے، وہ آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرتے تھے، اور اسلام کو پھیلانے میں حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مدد کر سکتے تھے وہ بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے جو بنو قریش تھا نا، انہوں نے پھر بنو ہاشم کا جو بائیکاٹ ہے وہ کر دیا۔ اس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اور جو شیب ابی طالب ہے نا یہ ایک وادی کا نام ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قریش کے 2 بڑے اہم قبیلے تھے، ایک کا نام بنو مخزوم اور ایک بنو عبد شمس تھا، جنہوں نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس 990 آتا ہے۔ 990 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا۔ اس وقت عمر بن امیہ جو ہے یہ طائف کا سردار تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارث تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے اندر پناہ لی تھی جو کہ عتبہ اور شیبہ کے باغات تھے۔ یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے باغات میں پناہ لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ اور شیبہ کے باغات میں پناہ لی تھی۔ تو یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو بھیجا تھا، تو حضرت میکائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تھا، اور حضرت میکائیل جو ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ایک تو وہ بارش برساتے ہیں، اور دوسرا ان کا رزق بانٹنے کا جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کو دیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس جو سال آتا ہے وہ 10 نبوی ہے۔ 10 نبوی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اتنا اچھا سال نہیں تھا، کیونکہ 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہترین ساتھی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں دنیا سے چلے گئے، اور 10 نبوی کو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال ڈکلیئر کیا۔ تو 10 نبوی میں ایک اور اہم واقعہ پیش آتا ہے۔ 27 رجب 10 نبوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کرتے ہیں۔ معراج کے حوالے سے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کے گئے تھے تو آپ نے براق کے اوپر سواری کی تھی، اور جو براق ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود مطلب براق بن گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہانی کے گھر سے تشریف لے کے گئے تھے۔ اور یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے آسمان پہ جو ملاقات ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ہوئی، اسی طرح جو تیسرا آسمان ہے وہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ادریس علیہ السلام ملے، اور پانچویں آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ہارون علیہ السلام ملے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ تو ساتویں آسمان سے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو بیت المعمور ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ یہ کویشچن آتا ہوتا ہے کہ بیت المعمور کہاں پہ ہے، تو یہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ تو اس کے بعد 11 نبوی میں مدینہ سے اوس اور خزرج، یہ مدینہ کے مشرق قبیلے تھے دونوں جو پہلے آپ کو بتائے ہیں، تو یہ اوس اور خزرج کے جو 12 لوگ ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایکچولی ان کی یہاں پہ آنے کا جو مقصد تھا، یا یہ یہاں پہ آئے کیوں تھے، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھی۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ مدینہ کے اندر کچھ اور بھی قبیلے تھے جو یہودیوں کے تھے، تو یہ جو یہودی لوگ تھے نا، یہ ان کے اوپر کافی زیادہ تشدد بھی کرتے تھے، اور ان کو ہمیشہ مطلب آپس میں ان کو لڑا کے رکھتے تھے۔ تو جو یہودیوں کے قبیلے تھے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان کا نام بنو عزیر تھا، بنو کنیکہ اور بنو قریظہ تھا۔ ان تینوں قبیلوں کو بعد میں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا جب یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہو گئی تھی، ایک مسلم امپائر یہاں پہ ڈیولپ ہو چکی تھی، تو ان تینوں قبیلوں کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ جو تینوں قبیلے تھے یہ یہودیوں کے تھے، اور دو یہاں پہ جو قبیلے تھے وہ مشرک تھے، اوس اور خزرج، یہ والے جو قبیلے ہیں جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو یہودی تھے نا، یہ ان کو آپس میں لڑاتے تھے اور ان کو اسلحہ وغیرہ بیچتے تھے، اور سود سمیت ان سے جو پیسے ہیں وہ وصول کرتے تھے۔ یہودی ان قبیلوں کو ڈراتے بھی تھے کہ ہمارا نبی آنے والا ہے اور پھر ہم آپ پر قبضہ کر لیں گے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے کافی پریشان تھے کہ ہمارے حالات پہلے ہی خراب ہیں، اگر یہودیوں کا نبی آ گیا تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ پھر اوس خزرج یہ جو دونوں قبیلے ہیں نا، انہوں نے سوچا کہ اگر آس پاس کسی بھی علاقے میں کوئی نبی آئے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ورنہ یہودیوں نے اس نبی پر قبضہ کر لینا ہے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ مکہ سے ایک نبی تشریف لائے ہوئے ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو مکہ میں ان کے تقریباً 12 مرد آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کھل کر تبلیغ نہیں کر رہے تھے۔ مدینہ میں
آ کر اس لیے جب لوگ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ تو ان 12 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کویشچن آ جائے کہ بیعت عقبہ اولیٰ کب ہوئی تو یہ 1190 کو ہوئی، اور بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر کتنے لوگ شامل تھے تو یہ 12 لوگ تھے۔ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ اوس اور خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ مدینہ کے اندر بہت سارے لوگ آپ کا منتظر ہیں، اگر آپ وہاں پہ تشریف لائیں گے تو بہت سارے جو لوگ ہیں نا وہ آپ کے دین کو قبول کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ان کے ساتھ جائیں۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اسلام کے جو پہلے مبلغ ہیں وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو معلم بنا کے تو ان 12 لوگوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں انہوں نے 1 سال بھرپور محنت کے ساتھ یہاں پہ تبلیغ کی، اور ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے تقریباً جو 72 لوگ ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور 1290 کو بیعت عقبہ دوم ہوئی تھی۔ تو اگر یہ کویشچن آ جائے کہ بیعت عقبہ دوم جو ہے یہ کب ہوئی تو یہ 1290 کو ہوئی تھی، اور اس میں کتنے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو یہ تقریباً 72 لوگ تھے جنہوں نے بیعت عقبہ دوم کے اندر حصہ لیا تھا۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مدینہ کے اندر جو حالات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بڑے خوشگوار ہو چکے ہیں اور بڑے پرسوز ہیں مسلمانوں کے لیے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب 1390 یعنی اگر ایڈیز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 622 ایڈی کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جانے لگے تو جو کفار مکہ ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے گھراؤ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے نا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہر طرف سے گھراؤ کر لیا، اور ان کا ارادہ یہی تھا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخت سفر باندھیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو ابو جہل کی سربراہی کے اندر یہ طے کیا گیا تھا۔ تو ابھی رات کا وقت تھا تو انہوں نے یہ مطلب ارادہ کیا ہوا تھا کہ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو کویشچن آتا ہے کہ آپ نے کون سی سورہ کی تلاوت کی، تو جو سورہ یاسین ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 9 جو ہے نا اس کی آپ تلاوت کرتے رہے، اور آپ نے ایک جو مٹی کی ایک مٹھی ہے نا وہ اٹھا کے تو فضا کے اندر پھینک دی، تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے اللہ کی طرف سے ان کی جو بینائی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر ہی نہیں آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں چلے گئے، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لے گئے۔ یہاں پہ یہ کویشچن آتا ہے کہ غار ثور کے اندر آپ نے کتنے دن اور کتنی راتیں گزاری، تو غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ 3 راتیں اور 3 دن یہاں پہ پناہ لی تھی۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہجرت مدینہ کرنے والے جو صحابی تھے، یعنی کہ ہجرت کے وقت سب سے پہلے جو مدینہ میں پہنچے تھے جو مہاجر تھے ان کا نام حضرت ابو سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں 2 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، کیونکہ ابو جہل نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابوبکر صدیق کو مردہ یا زندہ کسی بھی حالت میں لے کے آئے گا نا تو اس کو 100 اونٹ جو ہے نا وہ انعام کے طور پہ دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا انعام تھا۔ تو ایک شخص کا نام سراقہ بن جاشم تھا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اور جو دوسرا انسان تھا اس کا نام تھا بریدہ اسلمی۔
تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن کامیاب تو یہ بھی نہیں ہوئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی شخص ہے جو ہمارا تعاقب کر رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو پکڑ لیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کو پیش کیا گیا تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک ہے نا، اس کو دیکھ کے بریدہ اسلمی جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سفر کے اندر شامل ہو گیا۔ تو بریدہ اسلمی جو ہے نا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر قبیلے کا کوئی جھنڈا ہوتا ہے، تو ہمارا کون سا جھنڈا ہے؟ ہمارا بھی کوئی جو جھنڈا ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو امامہ شریف ہے نا، اس کا جو کپڑا ہے نا وہ تھوڑا سا پھاڑ کے ان کو دیا۔ تو انہوں نے وہ ایک ڈنڈے کے اوپر لگا کے نا تو اس کو بلند کر لیا۔ وہ سفید کلر کا جھنڈا تھا، اور سفید کلر آپ کو پتہ ہے کہ امن کی علامت ہے۔ تو اس میں دکھایا یہ جا رہا تھا کہ جو مسلمان ہیں نا وہ امن چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ کویشچن آ جائے کہ اسلام کے پہلے علم بردار کون ہے، تو یہ بریدہ اسلمی ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا۔ دو بندیاں جنہوں نے پیچھا کیا تھا، دونوں آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ایک کا نام سراقہ بن جاشم تھا، اور ایک کا نام بریدہ اسلمی تھا، اور بریدہ اسلمی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو مسجد قباء ہے نا یہ بنائی، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کو مسجد تقویٰ بھی کہتے ہیں، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ تو یہاں سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ یکم ہجری میں آگے اگر چلیں تو سب سے پہلا جو ایونٹ آتا ہے یہ غزوہ ابوا ہے، اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ اور یکم ہجری کو میثاق مدینہ بھی ہوا، جس کو چارٹر آف مدینہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چارٹر آف مدینہ جو ہے یہ لکھا تھا۔ دونوں مطلب صلح حدیبیہ بھی، اور یہ جو چارٹر آف مدینہ کا جو ڈرافٹ ہے نا یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی لکھا تھا۔ اس کے آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 57 اس کے آرٹیکلز ہیں چارٹر آف مدینہ کے، اور یہ دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اگر کویشچن آ جائے کہ دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن کون سا ہے، تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میثاق مدینہ جو ہے نا یہ دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو اس کے بعد مواخات مدینہ بھی یہاں پہ ہوا۔ مواخات مدینہ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مہاجر تھے اور جو انصار تھے، جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو لوگ پہلے سے مدینہ کے اندر موجود تھے وہ انصار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 45 جو مہاجر تھے نا، ان کو 45 جو انصار ہیں نا ان کا بھائی بنا دیا، ان کے ہاتھوں میں ان کے جو ہاتھ ہیں وہ دے دیے۔ اور یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی کہ انہوں نے جو مہاجر بھائی ہیں ان کو اپنی پراپرٹی کا جو آدھا حصہ ہے وہ بھی انہوں نے دے دیا، اور جو بکریاں وغیرہ تھیں یا اگر کسی کے کھجوروں کے باغات تھے تو تجارت کی غرض سے انہوں نے جو اپنے باغات تھے وہ بھی اپنے بھائیوں کو آدھے آدھے دے دیے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی ایک بات بتاتا چلوں گا کہ نیلسن منڈیلا جو ہے نا اس نے ایک بک لکھی ہوئی ہے نیلسن منڈیلا نے۔ تو اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا جو کارنامہ ہے نا اس سے میں اگر متاثر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نیلسن منڈیلا نہ ہوتا، یا میں کبھی بھی جو بلیک فارم ہے نا ان کے لیے ساؤتھ افریقہ کے اندر کبھی بھی میں تحریک چلانے میں کامیاب نہ ہوتا۔ تو اس کے بعد خیر آگے چلیں تو آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس 2 ہجری آ جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں نا یہ باقی بچ گئے تھے، ان کے لیے مطلب کوئی بھی جو انصار بھائی ہیں وہ نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے حضرت علی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے تو کہا تھا کہ علی آپ میرے بھائی ہیں۔ تو 2 ہجری کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں امپورٹنٹ ایونٹس یہ ہوئے تھے کہ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، اور 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ جو ہمارا قبلہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ ہونا چاہیے، یعنی مکہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پورے کرتے ہوئے سورہ بقرہ جو ہے اس کے اندر یہ حکم جاری کر دیا، اور مدینہ کی جو مسجد ہے اس کا نام بنو سلیم تھا، اور بنو سلیم جو مسجد ہے اس کا نام جب قبلہ چینج ہو گیا، یعنی کہ
اسی مسجد کے اندر ظہر کی جو نماز ہے نا وہ ادا کی جا رہی تھی جب یہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جس میں حکم دیا گیا کہ اپنے جو رخ ہے نا وہ مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف اپنے جو رخ ہے نا ان کو کر کے تو پھر نماز ادا کریں۔ تو اس لیے یہ دو قبلوں والی مسجد ہے، اس لیے اس کو ذو قبلہ تین کہتے ہیں۔ اگر کویشچن آ جائے کہ یہ کہاں پہ واقع ہے تو یہ مدینہ کے اندر واقع ہے۔ قبلہ چینج کب ہوا؟ قبلہ 2 ہجری میں چینج ہوا۔ اور اگر کویشچن آ جائے کہ اس مسجد کا جو پرانا نام ہے وہ کیا تھا، تو اس کا پرانا نام بنو سلیم تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 2 ہجری میں جو جہاد ہے یہ بھی فرض ہو گیا، اور 2 ہجری میں پہلی بار جو عید ہے وہ بھی سیلیبریٹ کی گئی، اور 2 ہجری میں پھر غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کفار کا لیڈر تھا وہ ابو جہل تھا، اور ابو جہل کو جس نے قتل کیا تھا وہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام موز اور ایک کا نام معاذ تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے قتل کیا تھا۔ 2 ہجری میں جو مسجد نبوی ہے اس کی بنیاد 1 ہجری میں رکھی گئی تھی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور 2 یتیم بھائی تھے سہل اور سہیل، جن سے یہ جگہ جو ہے نا یہ پرچیز کی گئی تھی مسجد نبوی کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے غزوہ بدر کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک میں غزوہ بدر کو فرقان کہا گیا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ 313 ہے، اور جو کفار کی تعداد ہے وہ 1000 ہے۔ اس کے اندر 70 جو کفار ہیں یہ مارے گئے تھے، جبکہ 14 جو مسلمان ہیں یہ شہید ہوئے تھے۔ جو 14 مسلمان شہید ہوئے تھے ان میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری تھے، 8 انصار تھے اور 6 مہاجر تھے۔ اس کے بعد اگر ہم چلیں تو 3 ہجری میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے جس کو ہم غزوہ احد کہتے ہیں۔ احد جو ہے یہ بیسیکلی ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جبل احد۔ اور غزوہ احد جو ہے اس میں جو مسلمان ہیں ان کی تعداد 1000 تھی، جبکہ جو کفار ہیں ان کی جو تعداد تھی وہ 3000 تھی۔ تو لیکن یہاں پہ ایک ٹریجڈی یہ ہوئی تھی کہ عین لڑائی کے وقت جو عبداللہ بن ابی سلول ہے نا اس نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تقریباً 300 مسلمان جو تھے ان کو یہ اپنے ساتھ لے کے تو الگ ہو گیا۔ تو اس نے یہ بہانہ بنایا جی کہ جو میرے مشورے ہیں ان کو مانا نہیں جا رہا، تو اس لیے میں یہ جو جنگ ہے نا اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں۔ تو یہ 300 مسلمانوں کو لے کے نا تو یہ الگ ہو گیا، تو اس لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رئیس المنافقین کا نام دیا تھا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے۔ اس کا اپنے نام یاد رکھنا ہے، عبداللہ بن ابی سلول اس کا نام تھا۔ تو مسلمانوں کی طرف سے جو 50 تیر انداز تھے یہ جبل احد کے اوپر مقرر کیے گئے تھے۔ ان کی جو سربراہی تھی یہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ تو ابھی جنگ جاری تھی اور مسلمانوں کو یہ لگا، ایک غلط فہمی پیدا ہوگی کہ جیسے ہم جنگ جیت گئے ہیں، تو جو یہ تیر انداز تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہوا تھا کہ جب تک میں آپ کو اشارہ نہیں کروں گا آپ نے اپنی جگہ سے موو نہیں کرنا۔ لیکن جب ان کو غلط فہمی ہوئی کہ پتہ نہیں ہم جنگ جیت گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی جو جگہ ہے نا اس کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت جو ہے اس کو اکٹھا کرنے میں یہ مصروف ہو گئے۔ تو جس کی وجہ سے جو خالد بن ولید تھے انہوں نے جبل احد کی جو پچھلی والی سائیڈ ہے نا، یعنی کہ جو نارتھرن والی سائیڈ ہے، وہاں سے پھر انہوں نے حملہ کر دیا، اور پھر مسلمان جو ہیں ان کے اوپر خالد بن ولید کا جو پورا لشکر تھا اس نے بڑی شدت کے ساتھ چڑھائی کر دی، اور کافی سارے جو مسلمان ہیں وہ شہید ہو گئے اس کے اندر، اور تقریباً 10 جو تیر انداز تھے جو اپنی جگہ پہ تھے ان کو بھی خالد بن ولید نے بہت جلدی کہہ لیں کہ شہید کر دیا۔ اور کئی بار یہ کویشچن آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے جب پہلا تیر ہے وہ کس نے چلایا تھا، تو مسلمانوں کی طرف پہلا جو تیر ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا تھا۔ غزوہ احد جو ہے نا یہ کنٹراسٹ تھا غزوہ بدر کا، تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کفار کی طرف سے جو چیف تھا وہ ابو سفیان تھا، اور غزوہ بدر میں آپ کو پتہ ہے کہ 70 جو کافر ہیں وہ مارے گئے تھے، لیکن غزوہ احد جو ہے یہ مطلب اس کے بالکل اپوزٹ تھا، اس کے اندر جو 70 مسلمان ہیں وہ شہید ہو گئے، اور غزوہ احد میں
14 مسلمان شہید ہوئے تھے، سوری غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو غزوہ احد جو ہے اس کے اندر 14 جو کفار ہیں نا یہ مارے گئے تھے۔ اور اس کے اندر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک بڑے کلوز جو ساتھی تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے، اور حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں یہ بھی شہید ہو گئے، چونکہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہے نا ان کا جو چہرہ تھا نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا، تو اس لیے وہاں پہ افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو مسلمان تھے ان کے اندر کافی ساری آپ کہہ لیں کہ اضطرابیت پیدا ہو گئی، اور وہ اپنی جگہ جو ہے نا اس کو چھوڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ گئے۔ تو موقع کا فائدہ اٹھا کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو بھائی ہیں نا عتبہ بن ابی وقاص، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، اور آپ کے جو 2 دانت ہیں یہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد 4 ہجری میں ہمارے پاس ایک ایونٹ آتا ہے، اس 4 ہجری میں جو شراب اور جوا ہے نا اس کو مکمل طور پہ حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اور یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو غزوہ بدر تھا اس میں بنو کنیکا جو قبیلہ تھا نا اس کو ایگزائل کر دیا گیا تھا، اس کو نکال دیا گیا تھا مدینہ سے، اور غزوہ احد کے بعد جو بنو نذیر قبیلہ ہے نا اس کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ 5 ہجری میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ غزوہ بنی مستلق ہوا تھا، اس میں پانی کی جو قلت ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور مسلمانوں نے بنی مستلق ایک وادی کا نام تھا، تو مسلمانوں نے نا جو کفار ہیں ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور وہاں سے وہ جگہ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے، اور پانی دور دور تک کہیں بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ جو ہے اس کی کچھ آیات نازل کی، جس میں تیمم جو ہے نا اس کی اجازت دے دی گئی تھی۔ تو اگر یہ کویشچن آ جائے کہ وضو کے جو احکام ہیں یا غسل کے جو احکام ہیں وہ کس کے اندر ہیں، تو وہ سورہ المائدہ کے اندر ہے، اور کس غزوہ کے دوران جو تیمم ہے اس کو الو کیا گیا تھا، تو یہ غزوہ بنی مستلق ہے۔ تو 5 ہجری میں غزوہ خندق بھی ہوا، اور غزوہ خندق جو ہے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 10,000 تھی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا مدینہ سے شام کی طرف، یعنی کہ جو ناردرن سائڈ ہے نا مدینہ کی، وہاں پہ یہ خندق کھودی گئی تھی۔ یہ کافی بار کویشچن آیا ہوا ہے کہ جو خندق ہے یہ مدینہ سے کس طرف کھودی گئی تھی، تو یہ شمال کی طرف، یعنی کہ جو ناردرن ایریا نا، یعنی کہ اگر مدینہ سے شام کی طرف جائیں تو وہاں پہ یہ جو خندق ہے یہ کھودی گئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے سربراہی کی تھی تقریباً 3,000 مسلمانوں کی، جنہوں نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا تھا۔ 14 دن میں یہ جو کام ہے یہ مکمل کیا گیا تھا، اور یہ جو خندق ہے یہ 3 میل لمبی تھی اور 15 فٹ یہ چوڑی تھی۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ جو ہے یہ ایک کنویں کا نام ہے، اور اس کنویں کے پاس یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ سائن کیا گیا تھا، یہ ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا۔ کفار کی طرف سے ابو سفیان تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی نے یہ تحریر کی تھی، اور اس کو قرآن پاک کے اندر فتح مبین کہا جاتا ہے۔ تو 6 ہجری میں حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور صلح حدیبیہ کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اصل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ جو کفار تھے نا، جو مسلمان تھے نا، یہ حج کے لیے جا رہے تھے مکہ کی طرف، تو لیکن جو مسلمان تھے ان کو حدیبیہ کا جو مقام ہے وہاں پہ روک لیا گیا، تو پھر حضرت عثمان جو ہیں ان کو مکہ بھیج دیا گیا، تو وہاں پہ افواہ پھیلا دی گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت عثمان جو ہیں یہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے نا تو بیعت رضوان کی تھی، یعنی کہ جو جتنے بھی صحابہ اکرام تھے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم حضرت عثمان کی جو شہادت ہے نا اس کا ہم قصاص لیں گے۔ تو جو کافر ہیں وہ تھوڑا سا گھبرا گئے، انہوں نے سوچا کہ ابھی حالات جو ہیں وہ
اس چیز کے متقاضی نہیں ہے کہ ہم جنگ لڑ سکیں، تو انہوں نے پھر ایک صلح نامہ جو ہے نا وہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر یہ طے پا گیا کہ جو مسلمان ہیں وہ اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ 3 دن مکہ میں رہ سکیں گے۔ یہ سارے جو صلح حدیبیہ کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور مسلمانوں کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی بھی ہتھیار نہیں ہوگا۔ مسلمان اور کافر 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے۔ تو اس طرح جو مسلمان ہیں وہ واپس آ گئے، مسلمانوں کو اسلام پھیلانے کا موقع مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 7 ہجری میں تقریباً ارد گرد کے جتنے بھی حکمران تھے ان سب کو خط لکھا، اور مدینہ کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا، لیکن وہ بار بار اپنا جو معاہدہ نا اس کو توڑ دیتے تھے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غزوہ بدر کے بعد جو بنو کنیکہ ہے اس کو چلا وطن کر دیا گیا تھا، اور غزوہ احد کے بعد جو بنو نذیر ہے قبیلہ، اس کے جو لوگ ہیں ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا گیا تھا مدینہ سے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو بادشاہ تھے، جو مختلف امپائرز کے جو کنگز تھے، ان کو خطوط لکھے، ان کو اسلام کی دعوت دی، تو کویشچن آتا ہے کہ کون سا بادشاہ تھا جس نے جو خط ہے نا اس کو پھاڑ دیا تھا؟ تو ہرکلس تھا، یہ پرشیا کا تھا، پرشین امپائر کا تھا کنگ۔ اس کو کنگ آف بینزنٹائن بھی بولتے ہیں اور اس کو کیسر بھی بولتے ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط ہے نا وہ پھاڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 8 ہجری میں ایک ایونٹ آتا ہے۔ 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوا، اور 8 ہجری میں غزوہ موتا جو ہوا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ پارٹیسپیشن نہیں کی تھی، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ڈائریکشنز ضرور دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت زید بن حارث جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت جعفر بن طیار جو ہیں وہ لیڈر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت عبداللہ بن روا جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کی جو فوج ہے اس کو لیڈ کریں گے، اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر جو وہاں کے لوگ ہیں نا وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا امیر کون ہوگا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتہ تھا، تو اس لیے سیم ایسے ہی ہوا کہ جب یہ غزوہ شروع ہوا تو سب سے پہلے حضرت زید بن حارث جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت جعفر بن طیار جو ہیں یہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ بھی کویشچن کافی بار آیا ہوا ہے کہ حضرت جعفر بن جو طیار ہیں وہ کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ تو حضرت جعفر بن طیار جو ہیں یہ غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے تھے۔ تو 7 ہجری کا بھی ایک ایونٹ ہے، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو خیبر ہے یہ 7 ہجری کو فتح کیا گیا تھا، اور غزوہ خیبر کے اندر کون سا قلعہ فتح کیا گیا تھا؟ تو اس کا نام قلعہ کموس ہے، اور 40ویں دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قلعہ کموس نے اس کو فتح کیا تھا۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ بھی کویشچن آ جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کتنے دن حصار میں لے کے رکھا تھا قلعہ کموس کو؟ تو یہ تقریباً 40 دن مسلمانوں نے حصار میں لے کے رکھا تھا، اور 7 اٹیمپٹ کی گئی تھیں، 6 اٹیمپٹ کی گئی تھی پہلے، تو قلعہ فتح نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی، تو حضرت علی نے 7واں اٹیک کیا اور جو قلعہ کموس ہے اس کو فتح کر لیا۔ تو اس کے بعد 8 ہجری میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت جعفر بن طیار جب شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن روا آ گئے، تو جب وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر حضرت خالد بن ولید آئے، اور حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں جو مسلمان ہیں وہ یہ جنگ جیت گئے۔ تو یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ کے اندر کتنی جو تلواریں ہیں نا وہ توڑی تھی؟ تو اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے 11 جو تلواریں نا کفار کی وہ انہوں نے توڑی تھیں۔ تو 8 ہجری کو غزوہ حنین ہوا، 8 ہجری کو مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بارے میں کویشچن آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنی دیر سٹے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن یہاں پہ سٹے کیا تھا۔ ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اذان ہے نا سب سے پہلے یہ 1 ہجری کو دی گئی تھی۔ 1 ہجری کو جو اذان ہے نا وہ دی گئی تھی، مطلب کھلے عام، اس سے پہلے جو اذان ہے نا وہ اس طرح نہیں دی جاتی تھی۔ تو
حضرت عمر جب اسلام قبول کر لیا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو یکم ہجری کو جو حضرت عمر ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جتنے بھی کفار مکہ ہیں سب کو میں دیکھ لوں گا، آپ جو اذان ہے نا وہ سر عام جو ہے نا وہ دیں۔ تو اگر کویشچن ہے کہ جو اذان ہے یہ کھلے عام کب سٹارٹ کی گئی تھی، تو یہ یکم ہجری کو کی گئی تھی۔ اور فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے حضرت بلال نے جو اذان دی تھی وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے انہوں نے اذان دی تھی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکہ اس کو فتح کرنے کے بعد یہاں کے جو کافر تھے ان کے لیے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اگر کوئی یہاں پہ رہنا چاہے تو وہ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو کفار کی جو سیکیورٹی ہے نا اس کے لیے ہے۔ تو اگر کویشچن آ جائے کہ جزیہ کب امپوز ہوا تھا، تو یہ جو جزیہ ہے نا یہ فتح مکہ کے فوراً بعد امپوز کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کویشچن آ جائے کہ جو جزیہ ہے وہ کن کے اوپر لگتا ہے، تو یہ جو نان مسلمز ہیں ان کے اوپر لگتا ہے، ان کی جان اور ان کی جو پراپرٹیز ہیں نا ان کی جو پروٹیکشن ہے نا وہ مسلمان کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں یہ جو نان مسلمز ہیں یہ مسلمانوں کو جزیہ پے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 دن سٹے کیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تھے۔ 9 ہجری کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے وہ غزوہ تبوک ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارٹیسپیشن کی تھی۔ لیکن غزوہ تبوک جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اصل میں یہ جو رومن امپائر ہے اس کے ساتھ مسلمان جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو جب انہوں نے مسلمانوں کی بہت بڑی جو آرمی ہے اس کو دیکھا، اور مسلمانوں کی اصل میں یہاں پہ جو حکمت عملی ہے نا وہ بڑی زبردست تھی کہ جب رومن امپائر کی جو فوج تھی وہ تو مسلمانوں کی فوج سے تو کہیں زیادہ تھی، تو جو مسلمان تھے وہ لگ بھگ تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھے۔ تو جب رات کو ایک کھلے میدان کے اندر سٹے کیا گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ اکرام تھے ان کو مشورہ دیا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنے کیمپس کے باہر بھی آگ جلائیں، اور اس کے علاوہ جو کیمپس کے آس پاس کا ایریا خالی ہے نا وہاں پہ بھی جا کے آپ جو لکڑی ہیں نا وہ جلا کے آ جائیں۔ تو صحابہ اکرام نے ایسے ہی کیا، تو جب انہوں نے دور سے دیکھا تو ان کو یہ لگا کہ یہ تو بہت ہی بڑی کوئی فوج ہے۔ تو جب انہوں نے اتنی زیادہ آگ دیکھی تو انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ جو جنگ ہے نا یہ نہیں لڑیں گے۔ تو اس لیے یہ جو جنگ ہے یہ بغیر کسی لڑائی کے ہی ختم ہو گئی۔ تو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ دونوں کویشچنز امپورٹنٹ ہے، یہ آ جاتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ سورہ یاسین ہے، اور فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اور اگر کویشچن آئے کہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کہاں پہ سٹے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سٹے کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی پہ بیٹھ کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو 9 ہجری میں جو حج ہے وہ فرض ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والا جو حج ہے اس کے اندر شرکت نہیں کی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان کو ان کی قیادت میں جو مسلمان ہیں ان کو حج کے لیے روانہ کر دیا تھا مدینہ سے مکہ کی طرف۔ تو اگر یہ کویشچن آ جائے کہ مسلمانوں نے جو پہلا حج ہے وہ کن کی لیڈرشپ میں کیا تھا، کن کی قیادت میں کیا تھا، تو مسلمانوں نے جو پہلا حج ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا تھا۔ اور اس کے بعد 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تھا، اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اہم ایک جو خطبہ ہے وہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، اور کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کے اوپر کوئی برتری یا فوقیت حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ کے بنیاد پہ۔ اور اس کا ایک اور بڑا اہم ایک نقطہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں آپ کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت، یعنی کہ جو میرا اسوہ حسنہ نا یہ میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد آگے چلیں تو
11 ہجری 632 AD کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کے اندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کویشچن آ جائے کہ اپنی زندگی میں جو آخری نماز ہے وہ کون سی ادا کروائی تھی، تو وہ مغرب کی نماز تھی، اور 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی جو نماز ہے وہ ادا نہیں کروا سکے، تو غالباً 3 دن ہے شاید۔ تو ان دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ امامت کرتے رہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر یہ کویشچن آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قبر انور ہے وہ کہاں پہ واقع ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر ہے، اور اسی کو بعد میں گنبد خضرا جو ہے اس کے اندر بدل دیا گیا تھا۔ اور یہاں پہ آپ کو کچھ جو غزوات ہیں ان کی بھی میں جو ڈیٹس ہیں نا وہ ایڈ کروا دیتا ہوں، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ ہجری کے مطابق تو میں نے آپ کو اس کے اندر بتا دی ہوئی ہیں، تو کائنڈلی آپ ایڈیز کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ 622 AD اہم ہے کیونکہ اس میں ہجرت مدینہ کی گئی۔ 610 AD اہم ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ 571 AD کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 632 AD کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ 624 AD کو غزوہ بدر ہوا تھا، 625 AD کو غزوہ احد، 626 AD کو یعنی کہ 4 ہجری میں ایک غزوہ تھا جس کو بیٹل آف رجی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد 627 AD کو غزوہ خندق یعنی کہ 5 ہجری، اور 628 یعنی کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد 629 میں غزوہ موتا ہوا۔ اس کے بعد جو غزوہ حنین ہے جس کو فتح مکہ بھی کہتے ہیں، تو یہ 630 AD میں، یعنی کہ جو مکہ ہے نا یہ 630 AD میں ہوا تھا۔ اور 631 میں غزوہ تبوک یعنی کہ 9 ہجری میں ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی تھی براہ راست، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی۔ غزوہ خندق میں براہ راست غزوہ احزاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا میں نہیں کی تھی۔ تو اس کے بعد جو حجۃ الوداع ہے 10 ہجری، یہ 632 AD، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور 632 AD 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے۔ آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے۔ بیٹوں میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم شامل ہیں، اور جو بیٹیاں ہیں ان میں حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آپ کی جو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹیاں یہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، جبکہ جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی جو پیدائش ہے یہ حضرت ماریہ قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان میں سے ہوئی۔ اور 10 سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ مدنی زندگی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے وہ تقریباً 53 سال ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا ابھی آپ کو مطلب میں نے ایڈ کروانا ہے، کیونکہ لیکچر آج کا کافی لمبا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ایڈ کروانی ہے، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ اسلامک ہسٹری کا ہمارا لیکچر ہوگا اس میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کی جو زندگی ہے اور ان کے زندگی کے جو پہلو ہیں اور ان کی زندگی کے اندر جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بریفلی ڈسکس کریں گے۔ تو کائنڈلی آپ یہ والا جو لیکچر ہے اس کو آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں، اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے، ادروائز آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو چونکہ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ اسلامک ہسٹری والا آج کا لیکچر تھا، جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ ہمارا ہوگا جنرل سائنس کا، تو انشاءاللہ اس سے پہلے والا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے سٹرکچر آف ارتھ جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا، تو یہ والا جو لیکچر ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم سولر سسٹم جو ہے نا اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ کائنڈلی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ جو یوٹیوب کا چینل ہے یہ آپ کی ڈیمانڈ پہ ہی بنایا گیا ہے، تو کائنڈلی اس کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس ویک کے اینڈ تک یا اگلا جو ویک ہے نا اس کے سٹارٹ میں یہ جتنی چیزیں ہم نے کر لی ہیں یا اس ویک اینڈ تک جتنی چیزیں کر لیں گے ان کا انشاءاللہ ایک ٹیسٹ بھی رکھ لیں گے۔
ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔